پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ایک مرد کا من نے جگایا ہند کو خواب سے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکون تھا پردہ دار جس پر، سکون تھا پردہ دار جس پر، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ کرسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب میں بلا تاخیر آج کی اس محفل کی رونق، اس محفل کی زینت، جناب مرکزی صدر اصلاحی جماعت تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مؤدبانہ انداز سے عرض کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ گنبد خضرا کا فیضان پاکستان پاکستان، گنبد خضرا کا فیضان پاکستان پاکستان، اولیاء اللہ کا فیضان پاکستان پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ۔ جناب عزت امام محمد مفتی متی اللہ صاحب الحمد لله الذي أعلى منزلة بكل ستر ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، والسلام على سيدنا وبشرنا وأبي حنيفة وأهله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا متين القلوب العزيز يا رب العالمين. نہ میں سے نفاذ کافی نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں بادشاہ ہوں، اندر رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوا تے من رتیاں کنا، کوئی پوری ناہی ہوں، منن کو تر پورا ہو سی نہ ہو پورا ہو، میرا ہوسی فضل الہی، میرا ہوسی
یہ بھی اللہ کا انعام جو ہم پر ہوتا ہے، یہ اس کا خاص عدل ہے. تو تمام ترتیبیں جو ہیں اس عدل کے اندر شامل ہیں. بدن تو تب کا ہوسی یا ہو نہ ہو جب ہوسی بدن نہایتی واجب سارے احترام من سامعین و مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا تعلق اور واسطہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ الصالحین مولا رسول ہدایت دین ما و ایمان ما حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظام اور انوار کی نسبت پاک اور نسبت خاص ہے. میرے حضور مرشد کریم سیدی و مرشدی شہنشاہ فخر سلطان الفخر حضرت صفی سلطان محمد اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین قائم فرمائی ہے. بندہ اجتماعات مبارک کا خالد ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کی شہادت کا عزیز کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم. سامعین، سب سے پہلے آج جشن آزادی و یوم سلطان الفخر تمام احباب کو مبارک ہو. بعض میں نے اللہ رب العزت کی بات کلام میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واذکروا نعمت اللہ. جہاں واذکروا جمع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا اور فرمایا گیا ہے کہ تم ذکر کرو، تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان کو یاد کرو. یا بارے یا کس احسان کی طرف تو ہماری توجہ دلا رہا ہے؟ تیرے احسان، تیرا کرم لامحدود ہے، وسیع ہے. تو کس احسان کو یاد کرے، تیرے کس نعمت کا ذکر کرے، تیرے کس فضل کا ذکر کرے، تیرے کس فضل کو یاد کرے، تیری کس نعمت کو یاد کرے. فرمایا یقیناً میرا فضل، میرے احسانات لامحدود ہیں، لیکن اے میرے بندے وہ فضل جس فضل کی بدولت ان کنتم آزان فالف بین قلوبکم، فرمایا تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے عدو تھے، دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کیا. اس مقام پر اس نعمت اور اس فضل کو یاد دلایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دشمنی عداوتیں ختم ہو گئی. جس دل کے اندر، جن دلوں کے اندر کینہ اور بغض اور عداوت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، فرمایا ان دلوں کے اندر الفت اور محبت آتی. فرمایا اس نعمت کو یاد. یا ہمارے یہاں وہ کون سی نعمت ہے جس کی بدولت ہمارے سینوں کے اندر جو کینہ بغض عداوت تھی، وہ سینوں کے اندر کینہ بغض عداوت ختم ہو گئی، محبت اور الفت آتی. وہ کون سا احسان ہے؟ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. فرمایا وہ فضل اور وہ احسان ہے، اس فضل اور احسان کا تم کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس حال میں کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. تو اس احسان کو یاد کرو جس احسان کی بدولت تمہیں حیات نور نصیب ہوئی. سامعین، الحمدللہ آج کا مبارک دن، اس مبارک دن میں اللہ رب العزت نے
ہمیں حیات نو نصیب فرمائی، حیات نئی زندگی عطا فرمائی۔ اور اس زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک جسمانی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے۔ ایک جسمانی زندگی اور ایک روحانی زندگی ہے۔ جسمانی زندگی ہم قید کے اندر تھے، غلامی کے اندر تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک آزادی عطا فرمائی کہ ہمیں ملک پاکستان عطا فرمائی، ملک پاکستان عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت نے جسمانی آزادی عطا فرمائی، جسمانی زندگی عطا فرمائی۔ اور روحانی زندگی کیا عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے اسی مبارک دن میں ہمیں حضور سلطان عبد الششم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں روحانی زندگی عطا فرمائی، ہمیں وہ پیشوا عطا فرمایا، ہمیں وہ رہبر عطا فرمایا جس کے توسط سے اللہ رب العزت نے ہمیں روحانی زندگی عطا فرمائی۔ تو فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، جسمانی زندگی بھی عطا فرمائی، آزاد رہنے کے لیے اپنی منشا اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس نے ایک خطہ عطا فرمایا، اور اپنی زندگی کو معراج تک پہنچانے کے لیے، زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سلطان عبد الششم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں وہ کامل رہنما اور پیشوا عطا فرمایا۔ یہ دن دو حیثیتوں کا حامل ہے، ایک ولادت سلطان الوقت اور ایک جشن ادا، جشن۔ اب تھوڑا پیچھے کرتے ہیں، جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی ولادت باسعادت کے دن اللہ رب العزت نے پہلے زمین کے کچھ مخصوص حصے تھے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے پوری زمین کو پاک فرما دیا، پوری زمین کو پاک فرما دیا، اور جس سینہ کے اندر وہ فقر محمدی، وہ نور محمدی جس سینہ کے اندر منتقل ہوا، جس سینہ نے اس فقر محمدی اور نور محمدی نے متعین کیا، جب اس کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا، ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا۔ جب میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے تو ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آپ کی آمد کی برکت سے وہ اندھیرا ختم ہو گیا، ظلمت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس ظلمت اور اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کروا دیا، اور بیائی جب جس سینہ کے اندر وہ نور محمدی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جب اس کی ولادت باسعادت ہوئی ہمیں اپنی زندگی کے حقیقی مقصد نصیب ہوا کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں وہ حیات نصیب ہوئی۔ جب میرے آقا علیہ السلام آئے تو عداوت ہی عداوت تھی، خاندانی تعصب تھا، خاندانی تقسیم تھی، عربی کو عربی پر فضیلت تھی، غلام نوکر خادم، یہ تمام تر فضیلتیں اپنے اپنے مقام پر تھی۔ جب میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تمام تر فضیلتوں کو ختم فرما کر عربی کو عجمی کو ایک ہی دسترخوان پر بٹھا دیا، تمام کے اندر وہ نفرت قبول ختم فرما کر تمام کے سینوں کو ہدایت نو عطا فرمائی، اور بیان ہی اسی طرح جس کا سینہ نور محمدی سے منور تھا، فقر محمدی سے متعین تھا، جب آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد سے اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارے درمیان قومیت کی، لسانیت کی تقسیم کی، سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان کی تقسیم کی، یہ ختم ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا۔
تو دو زندگیاں نصیب ہوئی. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی نعمت کو یاد کرو, اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے, اس نے تمہارے سینوں کے اندر محبت پیدا کر. وہ محبت کیسے پیدا ہوئی, وہ نفرتیں کیسے ختم ہوئی, وہ نفرتیں یا حدودیں محبت میں اس طرح تبدیل ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی, ان کے سینے کو اللہ کے نور سے منور کیا, ان کے سینے کو اللہ کے نور سے منور کیا, اور اس سینہ جب سینے اللہ کے نور سے منور ہو گئے تو وہ نفرتیں ہوتی ہیں, وہ حدودیں ہوتی ہیں, وہ ختم ہو گئی اور آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوا. اور اس کی مثال جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو اس کی ایک ایسی مثال قائم فرمائی کہ پوری نسل انسانی کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. جب میرے آقا نے مساوات قائم فرمائی, صحابہ اکرام مہاجر اور انصار کے درمیان اس کا کیا نمونہ تھا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بنائے, ان کے اندر مساوات قائم کی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے, حضرت عبد الرحمن مہاجر تھے. حضرت سعد حضرت عبد الرحمن کو گھر لے گئے. جب گھر پہنچے تو فرمایا ہے عبد الرحمن جتنا میرا مال ہے اس میں سے نصف تیرا اور نصف میرا. دو حصے کیے, ایک حصہ حضرت عبد الرحمن کو دیا اور ایک اپنے پاس رکھا. دو مقام تھے, فرمایا ایک مقام تیرا اور ایک میرا. اور بہت بڑی قربانی دی, اور اس تبدیلی کا حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نمونہ پیش کیا کہ قیامت تک ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. فرمایا عبد الرحمن میری دو بیویاں ہیں, تو ان کو دیکھ, ان میں سے جو مجھے پسند آئی میں ان کو طلاق دوں گا, جب اس کی عدت گزر جائے تو اسے نکاح کر, تو اسے نکاح کر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر وہ تبدیلی پیدا فرمائی. انہوں نے اپنی مال جان اولاد عزت ہر چیز دوسرے پر قربان کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینہ کے اندر وہ نور محمدی, ان کے سینہ کے اندر وہ اللہ رب العزت کا نور جب داخل ہوا ان کے سینے منور ہو گئے, اندھیرا ختم ہو گیا. جب اسلام کی روشنی سینہ کے اندر آئی, جب تمام کے سینے ایک ہوئے, جب تمام کے سینوں کے اندر فقط ایک ہی ذات جلوہ کر دی, تو پھر جتنی یہ لسانیت قومیت کی تقریبی اور تقسیمیں تھی وہ تمام کا ختم ہو. اسی طرح سلطان الفقر ششم رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی, اور اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھ کر آپ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت مبارکہ کو زندہ فرمایا, اور اس میثاق صحابہ کرام کے درمیان جو کہ انصار اور مہاجر کے درمیان آپ نے اس سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کی ساری فرمائی. طالبان مولا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی تربیت کی, اور ان کے سینوں کو اللہ کے نور سے منور کیا, اور ان کے اندر وہی جذبہ, ان کے اندر وہی شوق, ان کے اندر وہی محبت رسول رکھی. ملک کی صورت میں اور جسمانی اور روحانی دونوں صورتوں کو آپ نے اپنایا, اور دونوں سطح پر آپ نے طالبان مولا کی تربیت کی. تو یہ آج جو ہمیں ملک پاکستان ملا, جسمانی آزادی نصیب ہوئی,
تو یہ آپ کی ولادت باسعادت کی برکت ہے، یہ آپ کی ولادت باسعادت کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا جسمانی آزادی کے لیے اور روحانی تربیت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی سنت عظیم کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو روحانی تربیت ہے۔ تو اب ہم پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، فرمایا ہے بندے فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نے جو بھی تیرے اوپر انعام کیے ہیں، جو بھی تیرے اوپر احسان فرمایا ہے، اگر تو ان کا شکر کرے گا لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا میں زیادہ عطا کروں گا، میں زیادہ عطا کروں گا، میں اس کے اندر زیادتی فرما دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تو نے انکار کیا، اگر تو نے ناشکری کی، تو فرمایا کہ میرا عذاب جو ہے وہ سخت ہے، میرا عذاب جو ہے سخت ہے۔ میرے بھائی، یہ ملک پاکستان جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، تو آج جس حال میں ہم گزر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ جو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں ملک عطا کیا، جسمانی آزادی عطا کی، ایسا رہنما عطا فرمایا جس سے ہماری روحانی دوستی نصیب ہوئی، ہمیں حیات نو نصیب ہوئی، تو ہم نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس کے احسان مند نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے آج ہم کس دن سے گزر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ عطا کروں گا۔ تو اب یہ لازم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا، ہم اس احسان پہ مشکور رہیں اور مشکور